علی صاحب ذرا آپ سے پوچھنا چاہوں گی، یہ مذاکرات کا کوئی دور شروع ہوا ہے جو یقین دہانی عدالت کو کرائی جا رہی ہیں، یا سب یہ صرف کمیٹیوں کی حد تک بات ہے؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو اے آر وائی کی وساطت سے پورے دنیا میں پہلے ہوئے پاکستانیوں کو، تمام مسلمانوں کو بہت بہت عید مبارک. خاص کر ہمارے ان بھائی بہنوں کو جو اس وقت ملک سے دور ہیں اور اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے، ماں باپ سے، وائف سے، بھائی بہن سب سے دور ہیں. تو ان کو میری طرف سے اور آپ کی طرف سے، کنڈی صاحب کی طرف سے، سب کی طرف سے بہت بہت عید مبارک. وہ سپاہی جو بارڈر پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، مبارک. آج رات بھی جو کھڑے ہوں گے، اور وہ پولیس والے جو تھانوں میں ہیں جو ہماری آپ کی حفاظت کے لیے ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، وہ اسپتال میں بیمار، جیلوں میں وہ لوگ جو کل یا پچھلے سال ان دنوں اپنے گھر والوں کے ساتھ تھے، تو جس کو تکلیف ہوتی ہے اس کو احساس زیادہ ہوتا ہے. تو ان سب کو بہت بہت عید مبارک، اس امید کے ساتھ کہ یہ عید مبارکباد کی بھی ہے لیکن بہت بڑی امید کی بھی ہے، کہ سب کی یہ امید ہے کہ اس عید کے بعد اللہ تعالیٰ کرے گا، یہ ملک کوئی اللہ راستہ دے گا. اس سیاسی رسا کشی میں لوگ ڈپریشن کے مریض ہو گئے ہیں، صدف عبد الجبار صاحبہ، اور اس عید پہ لوگوں نے خریداری نہ صرف اس وجہ سے کم کی ہے کہ مہنگائی بہت ہے، بلکہ لوگوں کے دل بجھ سے گئے ہیں. یہ میں عام لوگوں کی پلس کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. لوگ پریشان ہیں، انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، دکانیں رات کو جس طرح سودے چاند رات کو لوگ نکلتے تھے، وہ ساری چیزیں. تو اللہ کرے کہ یہ جو ایک انیشیٹو آیا ہے سر اور آپ جو لوگوں نے یہ سراج مسئلہ الحق حل صاحب نے کرنا جو ہے نا، بات تو کی بیٹھ ہے جائیں ساتھ. اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکت ڈالے. آپ نے پوچھا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، تو ابھی تک تو مجھے نہیں لگتا کہ ابھی جب میں اس وقت بات کر رہا ہوں کہ عملی طور پہ کوئی بہت بڑا انیشیٹو لیا گیا ہو. لیکن ابھی دن ہے، اللہ کرے کل پہلا دن ہے عید کا، اس میں تو ظاہر ہے کل تو ویسے تو کل بھی اس پہ پیش رفت ہونی چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے قوم ہے، سب سے پہلے اپنا ہمارا ملک ہے. جہاں تک آپ نے دو بڑے لیڈران کی بات کی ہے، بلاول صاحب نے کہا ہے کہ گن ٹو دیئر ہیڈ، اور مولانا صاحب نے کہا کہ بندوق والے کبھی کرتے ہیں کبھی ہتھوڑا. دیکھیں ان چیزوں سے نکلیں. میں خاص کر مولانا صاحب سے کہوں گا کہ آپ سینئر آدمی بھی ہیں اور یہ ساری سیاست آپ نے دیکھ لی ہے، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا سیاست سے آؤٹ کرنا چاہیے تو آپ کہا کہ کریں، آپ آؤٹ الیکشن کے ذریعے کر لینا. عوام کے پاس جائیں، اپنا مقدمہ سامنے رکھیں اور عوام کو کہیں کہ عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کریں. جب بھی کسی کو سیاست کے میدان سے غیر سیاسی طریقے سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس میں نقصان ملک کا ہوا ہے. چاہے وہ بے نظیر صاحبہ کی شہادت ہو، چاہے وہ لیاقت علی خان صاحب کا معاملہ ہو، چاہے وہ شیخ مجیب صاحب کا معاملہ ہو. تو کبھی بھی کسی سیاسی لیڈر کو آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ اس کو آؤٹ کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو 1 کروڑ سے زیادہ ووٹر ہیں عمران خان کے، 1.5-2 کروڑ، اور جو 3-4 صوبائی یا مرکزی اکائی میں حکومت بنائی، اس کا مطلب ہے کہ آپ مین فریم. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو 1 سیٹ جیتنے والی بھی جماعت ہے بلوچستان میں کہیں ہے، جس کے لوگ پہاڑوں میں کہیں اوپر بیٹھے ہیں، ان کے بھی سر پہ ہاتھ رکھیں، ان کو بلائیں قومی ادارے میں، ان سے پوچھیں تو صحیح کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے، بتاؤ میں کیوں تم ناراض ہو، واٹ از یور پرابلم. یہ وقت ہے کہ ابھی ہم ریکنسیلیشن کی طرف جائیں، تو یہ وقت نہیں ہے لوگوں کو کارنر کرنا، باہر کرنا. بڑا آپ کو شوق ہے مولانا صاحب، ہم اپنی سیاست کریں گے، صرف الیکشن کے ڈیٹ پہ آپ راضی ہو جائیں، پھر لگ پتہ جائے گا گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے. جس کے ساتھ عوام ہوگی وہی اسلام آباد کے اقتدار کے سنگھاسن پہ بیٹھے گا انشاءاللہ. اوکے فیصل کریم گنڈی صاحب، سر آپ بتائیں کہ کوئی پیش رفت، علی صاحب نے تو بتا دیا، کیا ارادے رکھتی ہے کولیشن جو آپ کے پارٹنر ہے، حکومت ہے، اور مولانا صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں، ایسے ماحول میں جب ہتھوڑے کی بات کی جائے، جب گن ٹو دیئر ہیڈ کی بات کی جائے، تو کیا مذاکرات کی راہ ہموار ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی علی محمد خان کا جو عید کا میسیج کو سیکنڈ کروں گا، اور آپ کے دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو اپنی طرف سے عید مبارک بھی دوں گا. دیکھیں جہاں تک بات ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں شروع میں اگر آپ دیکھیں ہماری پارٹی کی جب کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، اور ہم نے یہ انیشیٹو لیا تھا کہ ہم نے ایک ٹیم بنائی جس سے ہم نے کہا کہ پولیٹیکل ڈائلاگز ہونے چاہیے. دیکھیں جنگیں بھی ملکوں کے درمیان ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد حل جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے ہوتا ہے، جنگ کے ذریعے کوئی حل نہیں ہوتا. لہٰذا اس پہ ہم نے انیشیٹو لیا، اور ہم نے گن ٹو ہیڈ کا مطلب یہ تھا کہ پولیٹیکل ڈائلاگ جو ہے ہمیں سیاسی جماعتوں کو آپس میں کرنا چاہیے. اس میں دیکھیں عدالت کا کام ہے عدل دینا، انصاف دینا، وہ ان کا کام ہے. سیاست کرنا ہمارا کام ہے، اور ہمیں آپس میں بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. کل بھی یہ چیز ہوئی تھی، اور کل غالباً جو ہمیں اطلاع ملی تھی، جو اسد کیسر صاحب کی جو ہے وہ فون پہ بات ہوئی تھی صادق صاحب سے، اور غالباً وہ 26 تاریخ کو انہوں نے آج تک کی جو انفارمیشن ہے اپنی کوئی میٹنگ ارینج کی ہوئی، شاید وہ اسد کیسر اور ایاز صادق صاحب یا ان کی کوئی
ٹیمیں آپس میں ملیں، وفد ملے، جو بھی ہے. لیکن ہم آج ہی پاکستان پیپلز پارٹی یہ بلیو کرتی ہے کہ ہمیں ڈائلاگس کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. دیکھیں، اگر ہم آج ڈائلاگس نہیں کرتے، آج اس مسئلے کا حل ہم نہیں نکالتے، تو سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا؟ پولیٹیکل فورسز کو ہوگا، چاہے وہ پی ٹی آئی، چاہے پیپلز پارٹی ہے، چاہے جے یو آئی ہے، چاہے پی ایم ایل این ہے، جو بھی ہیں. ہم کو اس کا سب سے بڑا نقصان ہوگا. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالنا چاہیے، الیکشن کا حل نکالنا چاہیے، وے فارورڈ دینا چاہیے. اگر آج پولیٹیکل لیڈرشپ یہ وے فارورڈ نہیں دے گی تو آج 22 کروڑ عوام جو ہمیں دیکھ رہی ہے تو وہ کیا کہے گی؟ ہم اتنی کیپیسٹی بھی نہیں تھی، ہم اتنے نالائق ہیں کہ ہم لوگوں کو وے فارورڈ نہیں بتا سکے. لہٰذا یہ چیزیں جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، ماضی میں تلخیاں رہی ہیں پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان، پھر بھی ہم اکٹھے بیٹھے. بڑی پولرائزیشن پچھلے 8-9 سال یا 3-4 سال میں اگر آپ دیکھیں پی ٹی آئی اور پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ہوئی ہے. ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ بہت زیادہ پولرائزیشن ہوئی ہے، بہت سی چیزیں، پل کے نیچے سے بہت سا پانی بھی بہہ گیا ہے. لیکن اس کے بعد بھی ہمیں جو ہے آپس میں بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. اور وہ فورم جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کہیں یا پولیٹیکل فورس کے ہمیں آپس میں بیٹھنا چاہیے. کسی کے کہنے پہ ہمیں کم از کم نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ ہمیں خود آپس میں بیٹھنا چاہیے. تو سر، کسی کے کہنے پہ تو ضرورت اس لیے پیش آئی نا کہ معاملات آگے ہی نہیں بڑھ رہے تھے، تو ہی تو عدالت کی جانب سے پھر از خود معاملات اٹھائے گئے. اور یہ الیکشن کے معاملے کو لے کے بالخصوص اگر پہلے ہی آپ لوگ بیٹھ جاتے، گفتگو شنید صدر عارف الوی سے اسحاق ڈار صاحب کی ملاقاتیں وہ بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچی، تو اب کیسے یقین کیا جائے کہ یہ جو مذاکرات ہوں گے یہ کسی نتیجے پر پہنچیں گے؟ دیکھیے، اس میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب کمیٹی بنی، ہم نے اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ 7-8 اتحادی جماعتوں کے ساتھ ہم نے پہلے ان کو آن بورڈ لینا تھا، کیونکہ 12-13 جماعتوں کی حکومت ہے، ہمیں پہلے ان کو آن بورڈ لینا تھا. ہم مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ڈیلیگیشن سے ملے، بلاول صاحب، ڈیر اسماعیل خان ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے انہوں نے ملاقات کی. اس کے بعد پھر ہم نے اپوزیشن کے پاس جانا تھا. لہٰذا دیکھیں، اگر ہم آپس میں نہیں بیٹھیں گے نا تو کوئی ہمیں نہیں بٹھا سکتا. اگر آپ کہیں کہ سپریم کورٹ ہمیں بٹھا سکتی ہے، بالکل غلط بات ہے. زبردستی والے فیصلے نہیں ہو سکتے. ہمیں بیٹھنا پڑے گا، خود بیٹھنا پڑے گا. زبردستی والے فیصلے نہیں ہے کہ میں آپ بولیں کہ جی یہ آپ کہیں کہ جی میں نہیں، آپ علی محمد خان اور میں نہیں بیٹھے فار ایگزامپل، اور آپ کہیں کہ نہیں آپ کو یہ بیٹھنا پڑے گا اور میں زبردستی آپ کو بٹھاؤں گی، تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. زبردستی کے فیصلے نہیں ٹھوسے جا سکتے. ہمیں آپس میں بیٹھنا پڑے گا اور اس مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا. کنڈی صاحب یہ بتا دیں، بلاول صاحب مولانا صاحب سے ملنے گئے تو انہیں تو کنونس ایسا لگ رہا ہے نہیں کر سکے، ورنہ اس طرح کی گفتگو جو انہوں نے کیا وہ سامنے آتی. دیکھیں، پہلی بات تو یہ تھی نا کہ بلاول صاحب ایک تو دعا کے لیے بھی گئے تھے، ہمارے وفاقی وزیر جو مذہبی امور کے فوج ان کی دعا بھی کرنی تھی، پولیٹیکل باتیں بھی ہوئیں. مولانا صاحب کی اپنی ریزرویشن اپنی جگہ پہ بھی ٹھیک تھیں، غلط باتیں ان کی بھی نہیں تھیں، کیونکہ بہت زیادہ جیسے میں نے پہلے کہا پولرائزیشن ہوئی ہے، ان کے بڑے تحفظات بھی تھے، چیزیں بھی تھیں. مولانا صاحب نے کل پریس کانفرنس بھی اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دیا. لیکن دیکھیں، اس چیز میں یہ نہیں ہوتا. جب ہم ڈائلاگس کر رہے ہیں، ہم نے ابھی بھی کوشش کرنی ہے، محنت کرنی. دیکھیں، پہلے بھی اگر آپ دیکھیں جب حکومت ابھی جو 2018 میں آئی، ہماری اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ حلف لینے کے لیے تیار ہوئی تھی. ہم نے ان کو راضی کیا کہ آپ حلف لائے. ہم نے کہا پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر بات کریں گے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب پی ڈی ایم بنی تو پہلے دن یہ کہا گیا استعفے دیں. ہم نے کہا استعفیٰ آخری ہتھیار ہے. آج دیکھیں پی ٹی آئی کے دوست جو ہمارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی غلطی تھی کہ انہوں نے استعفے دیے، ان کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے. اب وہ کہتے ہیں ہمیں پارلیمنٹ میں بھی آنا چاہیے، اپنے پارلیمنٹ میں کردار بھی ادا کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں ہم پی ڈی ایم میں بھی کہہ رہے تھے. ہم نے استعفے نہیں دیے، ہم نے عدم اعتماد کی تحریک سے آج ہم حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے. اگر یہ پی ڈی ایم کے پی ٹی آئی کے دوست استعفے نہ دیتے، آج پارلیمنٹ میں ہوتے تو اور ایک چیز ہوتی. لہٰذا جو ہے یہ چیزیں جو ہیں ڈائلاگس کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے مطلب ہے کہ بیٹھنا پڑتا ہے ایک دفعہ نہیں. آپ دیکھیں 18 نومبر میں کتنی میٹنگز ہوئی، 200+ میٹنگز ہوئی. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. پولرائزیشن بڑی ہے، لیکن جب راؤنڈ ٹیبل بیٹھیں گے، مذاکرات کریں گے تو کوئی نہ کوئی چیز نکلے گی.